دوستو، اشعار کا ترجمہ یہ ہے: میں قوم حمیر سے ہوں اور جن لوگوں کو آپ میرے ساتھ دیکھتے ہیں وہ جنگ میں سبقت کرنے والے اور حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں، شجاعت کے پیشے کے شیر اور دلیروں کے سردار ہیں، بڑے بڑے مسلح بہادروں کو لڑائی کے وقت تلوار کے گاٹ اتار دیتے ہیں۔ ہماری عادت اور خو ہی لڑائی کی اور ہمت ہی مرنے مارنے کی ہے، اور ان سب عہدیداروں پر ذو القلع ان کا سردار ہے۔ ہمارا لشکر آ چکا اور ملک روم ہماری جوارنگاہ اور شام ہمارا مسکن صلاحیت کے خواہش کے خلاف ہوگا۔ دمشق ہمارا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو ہم ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیں گے۔ حضرت صدیق رضی اللہ نے یہ سن کر تبسم فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ سے کہا: اے ابو الحسن، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا تھا، جس وقت قبیلے حمیر ماں اپنے اہل و عیال کے آوے تو مسلمانوں کو ان کی فتح کی خوشخبری سنا دینا کہ مسلمان تمام مشرکین پر فتح پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب قبیلہ حمیر مع اہل و عیال اور ساز و سامان گزر گیا تو ان کے پیچھے قبیلہ مزہج جو نہایت عمدہ قیمتی گھوڑوں پر سوار، باریک نیزہ ہاتھ میں لیے، سرکردگی قیس بن حبیرہ المردی پہنچا۔ یہ سردار بھی جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے قریب آیا تو آپ کو سلام کر کے اپنا اور اپنے قبیلے کا تعارف کروایا اور یہ شعر پڑھی۔ ترجمہ: ہمارا لشکر آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہو گیا، ہم قلعہ مراد کے تاج کے مالک ہیں، ہم آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں، ہمیں حکم دیجیے تاکہ رومیوں کو اس تلوار سے جو ہم حمائل کیے ہوئے ہیں قتل کر ڈالیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ نے ان کو دعائے خیر دی، یہ آگے بڑھے۔ ان کے پیچھے قبیلہ ترہ کی فوج تھی جس کے سردار حابس بن سعید التائی تھے۔ جس وقت حابس خلیفہ اول رضی اللہ کے قریب آئے تو ازراہ تعظیم آپ گھوڑے سے اتر کر پیادہ چلنے کا ارادہ کرنے لگے، مگر سردار اعظم رضی اللہ نے قسم دے کر روک دیا۔ جب حابس قریب آئے تو سلام کے بعد مصافحہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا اور ان کی قوم کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد قوم ازد ایک جمعیت کثیر کے ساتھ تھی، اس کے سپہ سالار جندب بن عبرو الدوسی تھے۔ اس جمعیت اور قوم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بھی کمان لٹکائے اور ترکش لیے ہوئے موجود تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ہنسے اور فرمایا: تم کیوں چلے؟ تم لڑائی کے فرض سے کم واقف ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے کہا: صدیق، اول تو اس لیے کہ جہاد کے ثواب میں شامل ہو جاؤں، دوسرے شام کے میوجات انشاءاللہ العزیز کھانے میں آئیں گے۔ آپ یہ سن کر بہت ہنسے۔ دوستو، بقیہ حصہ اگلی قسط میں انشاءاللہ۔